میرے نمبر پہ مریم کی کال آئی. کہنے لگی سوری شفا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی. میں نے بہت چاہا کہ شاہویز کے موبائل سے ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں، لیکن اسے پتہ چل گیا. وہ تو میری زندگی کو بھی عجیب سے دوراہے پہ کھڑا کر چکا ہے اور میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے. وہ روئے جا رہی تھی. میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ مجبور ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو. یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ اب میں کیا کروں گی. مجھے دانیال کے فیصلے کا بھی انتظار تھا. میں شاید اب کچھ بھی سننے کو تیار تھی، دانیال کا انکار بھی. میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ مزید وقت گزرے اور جب میری شادی کی تیاریاں مکمل ہوں تو وہ انکار کرے اور میرے گھر والوں کو تکلیف پہنچے. 2 دن سے اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. میں نے اس بار خود اسے فون کیا. اب مجھے بیچ میں نہیں اٹکنا تھا. پہلی ہی بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا. کہنے لگا شفا خیریت؟ میں نے کہا آپ نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا، 2 دن سے انتظار کر رہی ہوں. وہ کہنے لگا تمہارے لیے شاید آسان ہوگا. میں نے کہا میرے لیے یہ ارینج میرج ہے. میرے دل میں آپ کے لیے ایسا کوئی جذبہ نہیں ہے دانیال. پتہ نہیں کیوں یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ دل میں کہیں نہ کہیں وہ تھا، لیکن میں اب کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی. کافی دیر ہم دونوں کے بیچ خاموشی چھائی رہی. میں نے کہا آپ نے جواب نہیں دیا. وہ کہنے لگا میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے دل میں کہیں ہوں ہی نہیں. میں نہیں ہوں تو پھر کون ہے؟ میں نے کہا آپ ایک کام کریں، آپ شادی سے انکار کر دیں. کہنے لگا مسئلہ تمہارے ساتھ ہے، دل میں تمہارے کوئی اور ہے. شاید میں نے تمہارے بارے میں ٹھیک ہی سنا تھا. ابھی تک میرا دل اس بارے پہ مانا نہیں تھا، لیکن اچھا ہوا تم نے تصدیق کر دی. انکار بھی تم ہی کر دو. میں نے کہا آپ نے مجھ سے محبت کی ہے بقول آپ کے، تو اپنی محبت کی خاطر مجھ پہ یہ احسان کر دیں اور اس رشتے سے انکار کر دیں. یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا. میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی. دروازہ بند تھا، لاک تھا. میں رونے لگی. پچھلے 4 مہینے سے ہم دونوں ایک رشتے میں بندھے ہوئے تھے، ایک وعدے میں. ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرے اور میں ایک لڑکی ہوتے ہوئے اس کے لیے ایسے کوئی جذبات نہ رکھتی. لیکن میں ایک اذیت ناک زندگی نہیں گزار سکتی تھی جس میں میرا شوہر مجھے ہر وقت شک کی نظروں سے دیکھتا. میں نے اپنے آنسو صاف کیے. دوسرا نمبر میں نے شاہویز کا ملایا. پہلی ہی بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا. کہنے لگا شفا واو، مجھے تو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ تم نے مجھے فون کیا ہے. تمہارا نمبر دیکھ کے تو میں شاکڈ رہ گیا تھا. تو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم نے دانیال کو انکار کر دیا یا پھر میں؟ اس سے پہلے کہ وہ آگے کوئی دھمکی دیتا یا اور کچھ کہتا، میں نے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. وہ شاید اچھل پڑا تھا. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ جو کچھ بھی ابھی تک کر رہے ہیں وہ میری محبت میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا آدھے سے زیادہ دماغ تو ویسے بھی خراب ہو چکا ہے. اس سے پہلے کہ آپ میرے ساتھ کوئی ناجائز رشتہ قائم کریں، بہتر ہے کہ اسے ایک جائز رشتے کا نام دے دیا جائے. کیا خیال ہے؟ اسے شاید میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا. کہنے لگا آر یو سیریس؟ میں نے کہا ہاں بالکل سیریس. کہنے لگا اور دانیال؟ میں نے کہا میں نے اسے انکار کر دیا ہے. یقین نہیں آتا تو جا کے پوچھ لیں، بتا دے گا آپ کو. آپ کی تو ویسے بھی اچھی دوستی ہے اس سے. کہنے لگا مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا. کیا سچ میں تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہو؟ اور تمہاری فیملی، تمہارے گھر والے؟ میں نے کہا دیکھو تمہاری خاطر میں ایک بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہوں. اب تمہیں کچھ سچ بھی بتانا چاہتی ہوں میں. کہنے لگا کیسا سچ؟ میں نے کہا میں تمہاری کھلی کھڑکی سے اور اپنی کھڑکی سے بہت کچھ دیکھتی تھی. جس طرح کی شدتیں تم مریم پہ لٹاتے تھے، اندر ہی اندر میرے اندر بھی ایسی خواہشات جنم لینے لگی. شاید تم مجھے اور میں تمہیں مطمئن کر سکتے ہیں. وہ کہنے لگا کیوں نہیں، میں مریم سے زیادہ تمہیں پیار دوں گا. تم میرے ساتھ بہت خوش رہو گی. وہ اتاولا سا ہونے لگا، جیسے بس میں آنن فانن اس سے شادی کروں اور اس کے بیڈ کی زینت بن جاؤں. کہنے لگا میں کیسے بات کروں، میرے والدین تو مانیں گے نہیں. میں مریم کو طلاق دے دوں گا. وہ شاید سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس طرح سے کیا کرے اور مجھے کیسے حاصل کرے. میں نے کہا نہیں، نہ تو میں تمہارے گھر پہ تمہارے والدین کے ساتھ رہوں گی
اور نہ میں یہ چاہوں گی کہ تم مریم کو چھوڑ دو، وہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ رہتی رہے۔ کہنے لگا تمہیں اعتراض نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں، میں تمہارے ساتھ اکیلے رہنا چاہتی ہوں، الگ فلیٹ میں یا الگ گھر میں۔ کہنے لگا ہاں ہاں، اب کیوں نہیں، میں ارینج کر سکتا ہوں، لیکن تمہارے گھر والے وہ مان جائیں گے کیا؟ میں نے کہا میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں گی انہیں، میں تم سے کورٹ میرج کرنا چاہتی ہوں، پہلے ہم کورٹ میرج کریں گے، اس کے بعد پھر اپنی ایک الگ دنیا بسا لیں گے۔ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، تمہارا آئیڈیا بہت اچھا ہے، ہم ایسے ہی کریں گے۔ میں نے کہا تو پھر تم انتظام کرو گھر کا، میں تم سے کورٹ میرج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا ہے، میری تم سے شادی ہو جائے گی تو میرے ماں باپ مجبوراً مان جائیں گے۔ کہنے لگا یہ تم نے بہت اچھا سوچا ہے، قسم سے شفا تم یقین نہیں کر سکتی میں کتنا خوش ہوں۔ میں نے کہا میں بھی حد سے زیادہ خوش ہوں، بے شک میں تمہاری دھمکیوں سے ڈر رہی تھی، لیکن آج میں نے اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھا تو میرے دل میں دانیال ہے ہی نہیں، تم ہو۔ وہ یوں تھا جیسے اسے پتہ نہیں کیا مل گیا۔ کہنے لگا میں بس ایک ہفتے میں الگ گھر کا انتظام کر لوں گا۔ میں نے کہا مریم کچھ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش تو نہیں کرے گی؟ کہنے لگا اس کی اتنی جرت نہیں ہے، اس کے پر میں پہلے ہی کاٹ چکا ہوں، تمہیں مریم کی طرف سے بالکل بھی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے۔ میں فون بند کر چکی تھی۔ اگلے 2 دن کے بعد مریم میرے گھر پہ آئی، میرے کمرے میں آ کے دروازہ بند کر دیا، آنکھیں روئی روئی تھیں۔ میں نے اسے دیکھ کے نظریں چرائیں۔ وہ کہنے لگی بس ایک سوال کا جواب دے دو شفا، کیا تم شاویز سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اسے شاید یقین نہیں تھا، لیکن میں بھی کیا کرتی، میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ شخص مجھے اپنی ضد سمجھ چکا تھا، مجھے کبھی بھی دانیال کے ساتھ وہ خوشگوار زندگی نہ گزارنے دیتا، ہمیشہ ڈراتا دھمکاتا رہتا، اور عین ممکن تھا کہ اس نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل ہی نہ چھوڑا ہو۔ اس لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک سنا ہے تم نے۔ مریم مجھے تعصب سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کس قسم کی لڑکی ہو تم؟ تمہاری خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا، شاویز سے لڑائی تک کر لی، اپنا گھر اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی، اور تم میرے ہی حق پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہو۔ میں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ میں چل کے مریم کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا مریم اگر تم میری جگہ پہ ہوتی تو تم کیا کرتی؟ وہ شخص مجھے اپنی ضد بنا چکا ہے، وہ مجھے اپنائے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا، اور یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ اگر اس نے میری ویڈیو وائرل کر دی تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، شاید زندہ ہی نہ رہوں، اور میں حرام موت نہیں مرنا چاہتی۔ شاویز نے میرے پاس دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا۔ شاید تمہیں میرا فیصلہ خود غرضی لگ رہا ہو، لیکن میں بدنامی کے ساتھ اور خوف میں رہ کے زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، مجھے پینک اٹیکس ہونے لگے ہیں۔ ہر وقت میرا دل اس خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ کب وہ میری ویڈیو وائرل کر دے گا، مجھے ہزاروں لوگ دیکھیں گے، پتہ نہیں کتنے ان میں تمہارے شوہر جیسے بھی ہوں گے۔ مریم ایک پل کے لیے ذرا میری جگہ پہ خود کو سوچو، تو شاید تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ شاویز کی بیوی بننے کے بعد کم از کم مجھے یہ ڈر نہیں رہے گا کہ وہ مجھے بدنام کر دے گا۔ وہ میری بات سن کے کہنے لگی تم غلط کر رہی ہو شفا، وہ 1 نمبر کا کمینہ انسان ہے، وہ تمہارے بعد تمہاری بہن پہ نظر رکھے گا، اور اس کے بعد پتہ نہیں کس کس پہ ایسی غلیظ نظریں رکھے گا، اور تم اور بھی مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ مجھ پہ بیتی ہے، میں جانتی ہوں، خدا کے لیے شاویز کی بات مت مانو، دانیال کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا دانیال ایک عام مرد ہے، وہ مریم عام مردوں والی سوچ رکھتا ہے، وہ ابھی سے مجھ پہ شک کرتا ہے، وہ میرا ساتھ نہیں دے گا۔ وہ کہنے لگی مجھے فرق نہیں پڑتا، شاویز تم سے شادی کے بعد مجھے وقت دے گا یا نہیں، میری تو جان چھوٹ جائے گی، لیکن تم مشکل میں پڑ جاؤ گی، وہ انسان نہیں ہے، وحشی ہے وہ۔ میں نے کہا میں جھیل لوں گی اسے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میری بات سن کے وہ غصے سے وہاں چلی گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور بیڈ پہ بیٹھ گئی، اپنے ہاتھ سے دانیال کی انگوٹھی اتار کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ دی۔ آنے والے وقت کا سوچ کے ڈر لگ رہا تھا۔ چند دن بعد مجھے اس کی کال آئی، کہنے لگا میں نے ساری تیاری کر لی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے،
ہفتے کو 4 بجے میں کورٹ پہنچ جاؤں گی، آپ بھی پہنچ جائیے گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اور وہاں سے میں تمہیں اپنے فلیٹ پہ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا اتنی بھی بے چینی اچھی نہیں ہوتی، میں نہیں چاہتی کہ ابھی کسی کو بھی شک ہو۔ کہنے لگا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے میری بے چینی کا، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا میں ابھی 1 مہینے اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی، اس لیے میں زیادہ دیر تک گھر سے باہر نہیں رہ سکتی۔ وہ کہنے لگا صرف 1 گھنٹہ تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا، میں نکاح کے بعد صبر نہیں کر سکتا۔ صبر تو مجھ سے ابھی بھی نہیں ہو رہا۔ اس کی آواز شدت جذبات سے بوجھل لگ رہی تھی۔ میں نے کہا میں 4 بجے پہنچ جاؤں گی۔ کہنے لگا میں تمہیں وہیں پہ ملوں گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو قدم میں اٹھانے جا رہی ہوں وہ درست ہے یا نہیں۔ میرے نزدیک سب سے بڑی بات عزت کی تھی، نہ میں اپنی عزت روندنا چاہتی تھی نہ اپنے گھر والوں کی۔ یہ میری سب سے بڑی مجبوری تھی کہ میں اس شخص کے ساتھ سب کچھ کرنے کو تیار تھی۔ میں اگلے روز 4 بجے کورٹ پہنچ چکی تھی، لیکن شاہویز موجود نہیں تھا۔ میں نے اس کے نمبر پہ کال کی تو اس کا فون بند جا رہا تھا۔ میں کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، بار بار اس کے نمبر پہ کال کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا۔ 5:30 بج چکے تھے، کورٹ کا ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی کہاں گئی تھیں تم؟ میں نے کہا کہیں بھی نہیں، ایسے ہی بس ضروری کام تھا۔ کہنے لگی آج کل میں نے نوٹ کیا ہے تمہارا دھیان نہ گھر پہ ہوتا ہے نہ کسی کام میں، اور بنا بتائے تو تم پہلے کبھی نہیں گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے کہا امی کیوں اتنے سوال کر رہی ہیں؟ کہا تو ہے کام تھا اس لیے گئی تھی۔ یہ کہہ کے میں اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پردہ ہٹا کے دیکھا تو سامنے کا کمرہ بھی خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بار بار شاہویز کو فون کر رہی تھی لیکن وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے فون ایک طرف رکھ دیا۔ لیکن اگلے روز شام تک مجھے برابر والے گھر سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دی۔ مریم کے ساس سسر اور خود مریم بھی پریشان تھے۔ محلے میں بات پھیل چکی تھی کہ شاہویز پتہ نہیں کہاں چلا گیا، پوری رات گھر نہیں آیا۔ میں حیران تھی کہ کہاں جا سکتا ہے۔ میں خود بہت پریشان ہو گئی تھی۔ مریم کی بار بار رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ اپنے ساس سسر سے بات کر رہی تھی، ان کی آوازیں آ رہی تھیں کہ وہ سارے دوستوں سے بات کر چکی ہے، ہر جگہ دیکھ چکی ہے، وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بار میں نے اسے پارک میں دانیال سے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ رو رہی تھی اور دانیال اسے تسلی دے رہا تھا، دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں رکھے ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تھا۔ میں اس وقت اپنے بھائیوں کا انتظار کر رہی تھی، وہ ٹیوشن سے آنے والے تھے۔ باتیں کرتے کرتے دانیال کی نظر مجھ پہ پڑی، پھر نظریں جھکا گیا۔ مریم سے کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کل پولیس اسٹیشن آ جائیے گا، میں گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دوں گا، پھر ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، مل جائیں گے۔ ایسے کیسے کہیں جا سکتے ہیں؟ وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی میں نے ہر جگہ پتہ کر لیا، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہ اپنا فون بھی نہ اٹھائے۔ وہ کہنے لگا میں ٹریس کرواتا ہوں، شاید کوئی لوکیشن سامنے آ جائے۔ بہرحال عمر اور اسد آ چکے تھے۔ میں اپنے گھر کے اندر آ گئی، دروازہ بند کر دیا۔ میں کچھ پریشان سی ہو گئی تھی، مجھے ٹینشن سی ہونے لگی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں جلد ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان دنوں فائزہ کے بھی پیپر تھے، وہ بھی پیپر یاد کرتی رہتی اور رات کو جلدی سو جاتی تھی۔ سب سو چکے تھے۔ جب میں دھیرے سے اٹھی، سیڑھیاں بڑی آہستگی سے نیچے اتری، بہت احتیاط سے اپنے والد کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میرے والدین سو رہے تھے۔ میں نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کے گاڑی کی چابی نکالی، مین دروازہ کھول کے گاڑی باہر نکال لی، دروازے کو بند کیا اور چھوٹے دروازے سے باہر آئی۔ گاڑی میں بیٹھ کے میں اپنی منزل کی طرف جانے لگی۔ دماغ میں ایک کے بعد ایک وسوسے آ رہے تھے۔ آدھے پونے گھنٹے کی مسافت کے بعد میں ایک عمارت کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ گاڑی سے نیچے اتر کے میں نے گاڑی لاک کی، سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کافی پرانی عمارت تھی۔ پھر دوسری منزل پہ جا کے میں نے ایک فلیٹ کا تالا کھولا۔ وہ علاقہ رہائش پذیر نہیں تھا۔ یہ عمارت ایسی تھی جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہاں کی رہائش ختم کر دی جائے کیونکہ یہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ یہ پچھلے کئی سالوں سے خالی تھی اور گری بھی نہیں تھی۔ میں اندر گئی تو چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کون ہو تم؟
آخر مجھے کیوں باندھ کے رکھا ہے تم لوگوں نے؟ دیکھو اگر تم لوگوں کو پیسے چاہیے تو مجھے بتا دو، میں دے دوں گا۔ شاویز کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی اس فلیٹ کا مین سوئچ بند کر دیا۔ پورا فلیٹ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ ارے لائٹ کیوں بند کی ہے؟ پنکھا بھی نہیں چل رہا۔ دیکھو مجھے بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ مجھے کیوں باندھ کے رکھا ہے؟ تم لوگوں کو پیسے چاہیے، میں تم لوگوں کو دوں گا، لیکن مجھے چھوڑو۔ پچھلے 2 دن سے میں یہاں پہ بند ہوں۔ میں نے بڑی آہستگی سے دروازہ کھولا تو وہ چپ ہوا۔ دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا تھا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ کہنے لگا، کون ہو تم؟ دیکھو مجھے یہاں رکھ کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تمہیں پیسے چاہیے تو بات کرو نا، میں دینے کو تیار ہوں پیسے۔ کتنے پیسے چاہیے؟ میں اندر داخل ہوئی تو آنکھیں پھاڑے پھاڑے مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے بس یہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی وجود کمرے کے اندر داخل ہوا ہے۔ کون ہے یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ میں اس کے قریب کھڑی ہوئی تو وہ بری طرح سے گھبرا گیا۔ دیکھو مجھے کوئی نقصان مت پہنچانا، پلیز مجھے کھولو، تمہیں پیسے چاہیے، مجھے بتاؤ۔ لیکن میں اس کی جیب میں ہاتھ ڈال رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کا موبائل ابھی تک جیب میں تھا۔ میں نے وہ باہر نکالا۔ میں جانتی تھی کہ بیٹری ڈاؤن ہے، اس لیے میں نے زمین پہ رکھ کے اسے توڑ دیا۔ کہنے لگا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میرا موبائل کیوں توڑ رہے ہو؟ اس کی بار بار کی بکواس سن کے مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس کے بال پکڑ کے کھینچے۔ وہ چلا اٹھا۔ میں نے کہا، اپنا منہ بند رکھو، بولو گے تو جان سے مار دوں گی تمہیں۔ وہ میری آواز سن کے کچھ تذبذب کا شکار ہوا۔ کہنے لگا، کون ہو تم؟ لڑکی ہو کوئی؟ بتاؤ کون ہو تم؟ وہ بھی بات کر ہی رہا تھا جب مین سوئچ آن ہوا۔ کمرے کی لائٹ جل چکی تھی۔ میں بری طرح سے ڈر گئی کیونکہ جو کوئی بھی ہے وہ فلیٹ کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ میں نے تو بہت چالاکی سے سب کچھ کیا تھا۔ لائٹس کھلتے ہی شاہویز کے ہوش اڑے۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا، تم شفا، تم نے مجھے کڈنیپ کیا ہے؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے کے قریب آتی، دروازہ کھل چکا تھا۔ سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کے میرے چہرے پہ مسکراہٹ چھائی۔ ہاں، شاہویز کے ہوش اڑے تھے کیونکہ سامنے مریم تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، آخر کار ہمارا پلان کامیاب ہو گیا۔ میں نے مسکرا کے اسے دیکھا تھا۔ شاہویز کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم لوگ؟ کون سا پلان؟ میں اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا، بہت شوق ہے نا تمہیں دوسری لڑکیوں کو دیکھ کے انہیں پریشان کرنے کا، بلیک میل کرنے کا، ہراساں کرنے کا۔ اب تمہاری باری ہے۔ کہنے لگا، مریم یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ مریم کہنے لگی، کیا ہوا؟ ہم لوگوں نے کچھ نیا کیا ہے کیا؟ شاہویز، ہم وہی کر رہے ہیں جو تم کرتے آتے ہو۔ تمہارے لیے تو یہ سب کچھ نیا نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے لگا، اچھا تو یہ بات ہے۔ تم دونوں کمزور سی لڑکیاں میرا کیا بگاڑ سکتی ہو؟ ایک بار میری رسیاں کھل جائیں، تم دونوں کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں تم دونوں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بڑے غصے میں تھا۔ مریم کہنے لگی، فی الحال تو تم یہ سوچو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، اس کا موبائل سب سے پہلے توڑو، کیونکہ میں اس کی رپورٹ کل پولیس میں درج کروا دوں گی، یہ نہ ہو اس کی لوکیشن ٹریس ہو جائے۔ میں نے کہا، وہ میں نے توڑ دیا ہے۔ ٹوٹے ہوئے موبائل کو مریم نے پکڑا، پھر اس نے سم نکال کے بھی توڑ دی۔ پھر باہر سے مٹی کے تیل کی بوتل لے کے آئی اور وہ گرا کے اسے آگ لگا دی۔ شاہویز کا موبائل اس کے سامنے جل رہا تھا اور وہ بڑے غصے اور نفرت سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، تم لوگ اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، تم لوگ جانتی نہیں ہو میں تم لوگوں کے ساتھ کروں گا کیا۔ میں نے کہا، فی الحال تو تم یہ فکر کرو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ تمہاری ویڈیو کیا صرف میرے موبائل میں تھی؟ پاگل لڑکی، تمہاری ویڈیو میرے پاس بہت جگہ پہ سیو ہے۔ مریم کہنے لگی، کہاں سیو ہے؟ تمہارے لیپ ٹاپ میں؟ وہ تو میں اڑا چکی ہوں۔ تمہارے دوسرے موبائل میں؟ وہاں سے بھی ختم کر چکی ہوں۔ تمہارے پاس اب کہیں پہ بھی ایسا مواد نہیں ہے شاہویز کہ تم شفا کو بلیک میل کر سکو۔ وہ مریم کو بڑی نفرت اور غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کرسی سے بندھے ہوئے تھے، دونوں پاؤں بندھے ہوئے تھے، اس کا پیٹ تک رسیوں سے لپیٹا ہوا تھا، وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ کہنے لگا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں مریم، مجھے نہیں پتا تھا تم دونوں مل کے میرے ساتھ یہ سب کرو گی۔ میں نے کہا، لیکن ہم تو بہت پہلے ہی سوچ چکے تھے
کہ تمہیں اسی ہتھیار سے ماریں گے جس سے تم مارتے ہو، اسی چالاکی سے جس چالاکی سے تم یہ سب کرتے ہو۔ کیسا لگا؟ مزہ آیا؟ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اپنی نظروں سے ہی مار ڈالے گا۔ کہنے لگا شفا تمہیں اندازہ نہیں ہے تم نے کیا کیا ہے میرے ساتھ۔ یہ تمہارا پلان ہو سکتا ہے، مریم میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤں تمہیں، خوف جب حد سے زیادہ بڑھ جائے نا تو ختم ہو جاتا ہے۔ میرا خوف بھی ختم ہو چکا ہے۔ تمہاری یہ باتیں اب مجھے ڈرا نہیں رہیں۔ میں نے بہت ڈر لیا، تم نے بہت دھمکیاں دیں، تم نے مجھے ذہنی مریض بنانے کی کوشش کی، اور میں شاید بن بھی جاتی، لیکن مریم نے میرا ساتھ دیا۔ ہم جانتی تھی کہ تم ایک ٹیڑھی قسم کے مرد ہو، سیدھے طریقے سے باز نہیں آؤ گے، اس لیے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑی۔ یہ کہہ کے میں نے پھر اس کے سر کے بال کھینچ کے اس کا سر اوپر کیا، پھر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا۔ میں نے کہا اب تم اپنی الٹی گنتی شروع کر دو، کیونکہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی سخت مٹھیاں بھینچے پورا زور لگا کے اپنے آپ کو ان رسیوں سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا جو کافی سختی سے باندھی گئی تھیں۔ مریم کہنے لگی شفا اس کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ یہ دوبارہ کبھی بھی کسی لڑکی کو یوں ہراساں نہ کر سکے۔ تم جانتی ہو جب میں نے اسے یہ کہا تھا کہ تمہاری ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں اور اس کے موبائل سے ویڈیو ڈیلیٹ کرنی چاہی تھی تو اس نے مجھے بہت مارا تھا۔ میں نے تبھی سوچ لیا تھا اب میں اس کی مار نہیں کھاؤں گی۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی زندگی، ایسی محبت اور ایسا شوہر جو اس قسم کی حرکتیں کرے اور بجائے شرمندہ ہونے کے ہاتھ اٹھائے۔ جب مرد کا ہاتھ ایک بار اٹھ جائے نا تو پھر اٹھتا ہی رہتا ہے۔ تبھی میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اس سے ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ یہ یاد کرے گا۔ عورت کو کمزور سمجھنے والے مرد جب اس کا انجام سنیں گے تو توبہ ضرور کریں گے۔ یہ ہم دونوں کا مل کے بنایا ہوا پلان تھا، سب کچھ اسی کے مطابق ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا صاف انکار کرنا شاہویز کو اشتعال میں لے آئے گا اور وہ میری ویڈیو یا تو وائرل کر دے گا یا پھر کہے گا کہ شادی کے بغیر ہی میں اس کے ساتھ اس کی خواہش کو پورا کروں۔ اس لیے سب کی نظروں میں آئے بغیر ہم نے بڑی چالاکی سے یہ کھیل کھیلا تھا۔ ہم نے سب کچھ بہت پروفیشنل انداز سے کیا تھا۔ ان لوگوں سے رابطہ کیا جو کڈنیپ کرتے تھے، پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ جس دن میں کورٹ گئی تھی شاہویز کو ہمارے بندے اغوا کر چکے تھے۔ اس پرانی عمارت کے بارے میں مجھے مریم نے بتایا تھا کہ یہاں پہ رہائش نہیں ہے اور آگے پیچھے کہیں بھی دور دور تک آبادی بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسی عمارت کا انتخاب کیا تھا۔ بہرحال وہ لوگ شاہویز کو بے ہوش کر کے یہاں لے آئے تھے۔ اس کی گاڑی میں پہلے سے 2 مرد موجود تھے۔ جیسے ہی وہ کورٹ جانے کے لیے نکلا انہوں نے رومال اس کی ناک پہ رکھا، گاڑی ڈرائیو کی اور اسے یہاں چھوڑ کے اس کی گاڑی کسی اور سنسان جگہ پہ چھوڑ دی جہاں ہم نے کہا تھا۔ پیسے ہم دے چکے تھے، بلکہ مریم نے دیے تھے کیونکہ اس نے اپنا زیور بیچا تھا۔ میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ 2 دن سے وہیں کا ایک چوکی دار جسے ہم نے پیسے دے کے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا وہی اس کو کھانا کھلا رہا تھا۔ کافی جاندار پٹھان شخص تھا، شاہویز کو کنٹرول کرنا جانتا تھا۔ مریم اس کے پاس آ گئی، اس کے منہ پہ کھینچ کے تھپڑ مارا۔ وہ اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا مریم میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ کہنے لگی کیوں؟ درد ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے؟ مجھے بھی بہت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا تم دونوں سمجھ نہیں رہی، جس دن میں آزاد ہو گیا نا تم لوگوں کا وہ حشر کروں گا کہ کوئی پہچان نہیں پائے گا۔ مریم کہنے لگی یہ تو تب ہوگا نا جب تم آزاد ہوگے۔ جب تک تم آزاد ہوگے نا شاہویز تم اپنی شکل بھی پہچان نہیں پاؤ گے۔ مریم نے اس کے منہ پہ کئی تھپڑ مارے، اپنا سارا غصہ اس پہ نکال رہی تھی۔ کہنے لگی تم نے مجھے انسان کے بجائے کوئی گائے بھینس سمجھ لیا تھا۔ محبت کے نام پہ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے، میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ وہ چلائی تھی، کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا مریم فی الحال چلو یہاں سے۔ ہم دونوں جانے لگیں تو وہ چلانے لگا، کہنے لگا یاد رکھنا میں یہاں پہ ہمیشہ قید نہیں رہوں گا اور میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ ہم دونوں کمرہ بند کر کے لائٹ آف کر کے باہر آ چکے تھے۔ جس کمرے میں ہم نے اسے رکھا تھا وہ ہر طرف سے بند تھا، سوائے پنکھے کے اور بلب کے کچھ بھی نہیں جل رہا تھا، اور چوکی دار کافی جاندار اور مضبوط انسان تھا۔
اس کے ساتھ بھی 1-2 لوگ تھے جو اسے کھانا بھی کھلاتے تھے، اسے دوبارہ باندھ بھی دیتے تھے۔ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم دونوں واپس آ چکی تھیں۔ مریم اپنی گاڑی میں آئی تھی، میں اپنی گاڑی میں۔ وہ کہنے لگی ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا شفا، لیکن پتہ نہیں کیوں اندر ہی اندر ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں، مجھے نہیں لگ رہا۔ کہنے لگی اگر یہ چھوٹ گیا نا تو واقعی ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا اس سے پہلے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، ہم زیادہ دیر تک اسے قید نہیں رکھ سکتے، اس لیے جو کرنا ہے ہمیں وہ چند دن کے اندر ہی کرنا ہے۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی وہاں سے نکلے تھے، لیکن راستہ الگ الگ اپنایا ہوا تھا۔ میں گھر کے پاس آئی، جیسے مین گیٹ کھول کے گاڑی پارک کرنے لگی تو دانیال اپنی گاڑی میں اپنے گھر کے پاس آیا، شاید اپنی ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا۔ وہ فٹافٹ گاڑی سے اترا اور مجھے دیکھنے لگا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں اپنا مین گیٹ کھول رہی تھی تاکہ گاڑی اندر پارک کر سکوں۔ بڑی حیرت سے اس نے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کیا۔ یہ پتہ نہیں دانیال کا بچہ کیوں مجھے دیکھ چکا تھا۔ میں نے تو بہت احتیاط سے سب کچھ کیا تھا، اب یقیناً اس کا جاسوسی کا کیڑا اسے چین نہیں لینے دے گا۔ میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھی، گاڑی اندر پارک کی اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑا مجھے دیکھے جا رہا تھا، آنکھوں میں صرف حیرت تھی۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو میرا موبائل بج رہا تھا، نمبر اسی کا تھا۔ میں نے فون اٹھایا، کہنے لگا رات کو کہاں گئی تھی تم؟ سب خیریت تو ہے؟ میں نے کہا تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگا جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، کہاں گئی تھی تم؟ میں نے کہا اپنے عاشق سے ملنے گئی تھی۔ سن لیا جواب؟ اور یہ ابھی تک تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کرتا ہوں انکار۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے موبائل ایک طرف رکھا اور لیٹ گئی۔ گہری سانس لی، اندر سے عجیب عجیب وسوسے آنے لگے۔ کہیں چوکیدار شاہویز کی باتوں میں آ کے یا پیسوں کے لالچ میں آ کے اسے آزاد نہ کر دے۔ حالانکہ ہم نے چوکیدار کو مختصراً سب کچھ بتایا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ بات عزت اور غیرت کی ہے تو ہم ساتھ دے گا بی بی صاحبہ، پیسے نہیں بھی دو گے تو بھی ساتھ دے گا، ایسے کمینے شخص کو ہم چھوڑے گا نہیں۔ لیکن پھر بھی ہم پیسے دے رہے تھے، لیکن پیسہ بہت طاقت رکھتا ہے۔ دوسری کال میرے موبائل پہ مریم کی آئی، وہ شاید گھر پہنچ چکی تھی۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ کہنے لگی شفا نیند نہیں آ رہی، ڈر لگ رہا ہے، اگر اس چوکیدار نے ہمیں دھوکہ دے دیا تو؟ وہ بھی شاید اسی نہج پہ سوچ رہی تھی جس پہ میں سوچ رہی تھی۔ میں نے کہا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہمیں اس معاملے کو زیادہ طول نہیں دینی چاہیے۔ کہنے لگی ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے کل پولیس اسٹیشن جانا ہے، رپورٹ لکھوانی ہے تاکہ سب کو یہ لگے کہ مجھے اپنے شوہر کے کڈنیپ ہونے کا بڑا افسوس ہے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، تم اپنا کام جاری رکھو۔ میں بھی اگلے روز کہیں نہیں گئی۔ چوکیدار سے ہمارا مسلسل رابطہ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا وہ بغیرت کا بچہ ہم کو لالچ دے رہا ہے، لیکن بی بی صاحبہ ہم آپ کے ساتھ ہے، ہمارا گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہیں، اس کا ایسا اشر کرو کہ دیکھنے والا سننے والا کوئی کسی کی بچی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے۔ ہم بچی کی عزت کو سمجھتا ہے، ہم آپ کا ساتھ دے گا۔ مریم کہنے لگی میں نے رپورٹ لکھوا دی ہے، دانیال کہہ رہا ہے کہ اسے شاہویز کی گاڑی ایک سنسان سڑک سے مل چکی ہے اور وہ آس پاس کے سبھی علاقوں میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا تم اپنے موبائل سے اب مجھے کال مت کرنا۔ کہنے لگی ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ میں نے کہا اب ہم جو بھی بات کریں گے کھڑکی کے ذریعے سے کریں گے۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ اب ہم یہی کرتے تھے، پردہ ہٹا کے ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے تھے۔ 2 دن بعد ہمیں پھر جانا تھا۔ میں اسی احتیاط سے گاڑی باہر نکال کے لے کے گئی، لیکن کچھ مسافت طے کرتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے ایک گاڑی میرا پیچھا کر رہی ہے۔ پتہ نہیں کون تھا جو میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی ایک الگ راستے پہ چلانی شروع کر دی۔ اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون ہے۔ تبھی مجھے ایک الگ نمبر سے میسج آیا جو مریم کا تھا۔ کہنے لگی دانیال تمہاری گاڑی کا پیچھا کر رہا ہے، میں نے خود دیکھا ہے اسے، شکر ہے کہ میں اس وقت باہر نہیں نکلی تھی۔ تم جیسے ہی گئیں ٹھیک 5 منٹ بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے تمہارے پیچھے لگ گیا۔ مریم کا میسج پڑھ کے مجھے دانیال پہ غصہ آیا تھا۔ یہ شخص کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے؟ کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے؟ اسے کیا مصیبت ہے؟ میں نے گاڑی ہاسپٹل کے سامنے کھڑی کی، گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ ہاسپٹل کے اندر جا کے میں نے میڈیکل سے اپنی ڈپریشن اور نیند کی میڈیسن لی تاکہ اسے یہ لگے کہ میں رات کو ہاسپٹل آتی ہوں۔ جب میں دوائی لے کے باہر آئی تو
میری گاڑی سے ٹیک لگا کے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا، اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے لگی تو میرے پاس آ گیا، کہنے لگا طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ میں نے کہا آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا میں کیا کروں، میرا فرض بنتا ہے تمہارا خیال رکھنا۔ میں نے کہا اس کا مطلب آپ انکار نہیں کریں گے؟ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب تو بس یہ 1 مہینہ رہ گیا، مجھ سے تو انتظار بھی نہیں ہو رہا۔ کہنے لگا یہاں پہ ڈاکٹر سے چیک اپ کے لیے آتی ہو؟ یعنی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی تمہاری طبیعت؟ ابھی بھی کوئی ڈپریشن ہے، کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ میں نے کہا اس وقت تو میری سب سے بڑی پریشانی آپ ہیں، کیوں پیچھا کر رہے ہیں میرا؟ کیا سمجھ رکھا آپ نے مجھے؟ کہنے لگا تمہیں کیا لگ رہا ہے شک کی بنیاد پہ پیچھا کر رہا ہوں میں تمہارا؟ میں نے کہا تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا محبت کرتا ہوں تم سے، تمہاری فکر کرتا ہوں، تمہیں تو ہے نہیں، اس لیے تم ان جذبوں کو سمجھ نہیں سکتی، شاید پتھر کی بنی ہوئی ہو، ہر بات کا الٹا جواب دیتی ہو، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ تمہارا جواب مجھے تکلیف دیتا ہے۔ میں نے نظر چرائی، کہنے لگا اب ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو، میری طرف دیکھ کے بات کرو۔ اسی وقت میرے موبائل پہ مریم کا میسج آیا، کہنے لگی بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ یہ سن کے میری جان نکلی تھی، لیکن میں نے فوراً سے موبائل آف کر دیا کیونکہ دانیال کی نظریں میرے موبائل پہ ہی تھیں۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، مجھے گھر جانا ہے پلیز۔ وہ میری گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا کس چیز کی جلدی ہے تمہیں؟ میں نے کہا مجھے گھر جانا ہے، مجھے میڈیسن کھانی ہے، مجھے سونا ہے۔ لیکن وہ میرے ہاتھ سے میڈیسن کا شاپر چھین چکا تھا۔ کہنے لگا ڈپریشن کی گولیاں نہیں کھاؤ گی تم، جانتی ہو کتنی نقصان دہ ہوتی ہیں یہ۔ میں اس کی فضول بکواس سننا ہی نہیں چاہ رہی تھی، پتہ نہیں کون سی گڑبڑ ہو گئی تھی وہاں، میری جان نکلی ہوئی تھی اور یہ شخص میرے سامنے راستہ روک کے کھڑا تھا۔ میں نے کہا آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہنے لگا ابھی بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی، میں کیا چاہتا ہوں؟ تمہیں چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اور کیا کہنا ہے؟ میں بار بار ہاتھ پہ پہنی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا ایک بات سوچنے والی ہے، یہ دوائیاں تم دن میں کیوں نہیں خریدتی؟ رات میں تو کوئی بھی ڈپریشن کا ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا، بس ایمرجنسی ڈاکٹر ہوتا ہے جو وقتی تکلیف دور کرتے ہیں۔ یہ خاص رات کے اس پہر تم دوا لینے کے لیے کیوں نکلنی تھی؟ یا کچھ اور کام تھا؟ اور جب تمہیں یہ احساس ہوا کہ میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں تو تم نے گاڑی ہاسپٹل کے پاس کھڑی کر دی، پتہ نہیں وہ کیسے جان گیا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ کہنے لگا اوہ ریئلی؟ پھر ہنسنے لگا، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا جاؤ، ابھی بھی میری گاڑی تمہارے پیچھے ہی ہے، شاباش گھر جاؤ۔ مجبوراً مجھے گھر ہی آنا پڑا۔ پتہ نہیں یہ شخص میرے پیچھے کیوں پڑ گیا تھا۔ میں نے مریم سے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں، معاملہ انڈر کنٹرول آ گیا، اس نے چوکیدار کو مارنے کی کوشش کی تھی، بھاگنے کی کوشش کی تھی، کہہ رہا تھا واش روم جانا ہے۔ چوکیدار اور اس کے ساتھی نے اس کی رسیاں کھولیں، اسے واش روم بھیجا، لیکن واش روم سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چوکیدار کو شک ہو گیا تو اس نے دوبارہ سے پکڑ کے باندھ دیا ہے، کہہ رہا تھا کہ بہت چلا رہا تھا اور دھمکیاں دے رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا۔ کہنے لگی اب کیا کریں؟ میں نے کہا جو کرنا ہے اب دن میں کرنا ہے، یہ رات کو تو پولیس والا میرے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ کہنے لگی ہاں یہ ہمارے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ صبح وہ پولیس اسٹیشن میں ہوگا، ہمارا پیچھا نہیں کرے گا۔ ہم دن کے وقت وہاں پہ گئے۔ امی سے میں نے یہ کہا کہ میں اپنی شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں اور شاپنگ کر کے آ بھی جاؤں گی۔ میں سیدھا وہیں پہنچی، مریم پہلے سے موجود تھی۔ جب میں فلیٹ کے اندر گئی تو وہ چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، کہہ رہا تھا تم طلاق لینا چاہتی ہو نا، میں دے دوں گا تمہیں طلاق، لیکن مجھے آزاد کر دو، میں تنگ آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگی ایسے کیسے طلاق لے لوں تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو کمرہ خالی تھا۔ وہ واش روم میں اسے کرسی سے گھسیٹ کے شاور کے نیچے بٹھا چکی تھی۔ کہنے لگی بہت شوق تھا نا تمہیں شاور کے نیچے کھڑے ہو کے رومانس کرنے کا، پانی میرے ناک میں، میری آنکھوں میں، میری حلق میں جاتا تھا، میں دور ہٹتی تھی، مجھے سانس نہیں آتا تھا اور تم مجھے پانی کے نیچے کھڑا کرتے تھے۔ اب تمہیں پتہ چل رہا ہے کیسا لگتا ہے؟ عورت کو تکلیف دینے کو تم رومانس سمجھتے ہو؟ وہ اس کے پورے بٹن کھول چکی تھی اور وہ اسے غصے سے دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کب سے پانی میں بھیگ رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کہنے لگا مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو مریم۔ مریم کہنے لگی ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بلیڈ اس کے جسم پہ پھیرنا شروع کر دیا۔ اب اس کا جسم کٹنے لگا
ہلکا ہلکا خون رسنے لگا۔ وہ تکلیف سے چلانے لگا، کہنے لگا مریم میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، لیکن وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ کہنے لگی ایسے کیا تھا نا تم نے میرے ساتھ شادی کی رات، میرے سارے کپڑوں کو بلیڈ سے کاٹا تھا، کئی جگہ بلیڈ کی دھار سے میرا جسم بھی کٹا تھا، تو تم نے کہا تھا کہ اس میں مزہ آتا ہے، درد میں مزہ آتا ہے، اور مجھے مزہ لینے دو۔ آج تمہیں درد میں مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ یہ درد مجھے نہیں تمہیں ہو رہا ہے، اس لیے میرے آنسو تمہیں سکون پہنچا رہے تھے، تمہیں پاگل کر رہے تھے۔ آج تمہاری تکلیف اور چلانا مجھے سکون بخش رہا ہے۔ مریم کہنے لگی شفا ویڈیو بناؤ۔ میں نے کہا تم کیا کرنے والی ہو؟ کہنے لگی اس انسان کی جان لے لوں گی، یہ بھی کیا یاد کرے گا؟ عورت کے ساتھ محبت کے نام پہ ہوس پوری کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور کسی کو ہراساں کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بڑی اکڑ ہے نا اسے اپنی مردانگی پہ، میں آج اس سے اس کی مردانگی چھین لوں گی۔ یہ سن کے شاویز بری طرح سے چلایا تھا، کہنے لگا مریم میں تمہاری جان لے لوں گا۔ میں نے کیمرہ آن کیا، میں نے شاویز سے کہا جب تمہاری یہ ویڈیو وائرل ہوگی نا تو تم بھی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ بہت شوق ہے تمہیں ویڈیوز بنانے کا، ویڈیوز کو وائرل کرنے کا۔ وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ میں نے کہا میں بھی تمہاری یہ ویڈیو وائرل کروں گی۔ کہنے لگا نہیں شفا تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، میں تم دونوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن بلیڈ سے مریم اس کی پینٹ کاٹنے لگی۔ وہ چلا رہا تھا قسم سے مریم تم مرو گی میرے ہاتھوں سے۔ وہ کہنے لگی سوچ کے بولو، سوچ سمجھ کے، ویڈیو بن رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اسے ہر پردے سے آزاد کر چکی تھی، اور وہ چلا رہا تھا، کہنے لگا تم میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتی مریم پلیز۔ میں آنکھیں بند کر چکی تھی، البتہ میرا کیمرہ اسی طرف تھا، جب ایک دل خراش چیخ کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں، میں بس ویڈیو بناتی رہی۔ وہ بری طرح سے چلا رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ مریم کہنے لگی دوسروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا بہت شوق ہے نا تمہیں، آج کے بعد کر ہی نہیں پاؤ گے۔ میں بند آنکھوں سے ہی واش روم سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کے میں نے کیمرہ بند کر دیا۔ مریم کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ میں اسے دیکھ کے کچھ بول ہی نہیں پائی، اور وہ ابھی تک غصے میں تھی، سانس بری طرح سے پھول رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی اس کی ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں۔ وہ اندر چلائے جا رہا تھا، تڑپے جا رہا تھا۔ مریم کہنے لگی تاکہ لڑکیوں کو ہراساں کرنے والے، ان کی ویڈیوز بنانے والے، ان کی زندگی کو عذاب اور اذیت میں مبتلا کرنے والے، انہیں ڈپریشن کا مریض بنانے والے یہ ویڈیو دیکھ کے سوچ لیں کہ کل کو کوئی لڑکی اپنا خوف ختم کر کے ان کے ساتھ یہی سب کچھ نہ کر دے۔ وہ ابھی بھی اندر سے چلا رہا تھا، پھر شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہم دونوں وہاں سے باہر نکل چکے تھے۔ تیز بارش شروع ہو گئی۔ جب ہم باہر آئے تو ہر طرف طوفانی بارش تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف جاتے، سامنے دانیال کھڑا تھا، اپنی گاڑی کے باہر کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں کی تو گویا جان نکلی تھی۔ پھر وہ مریم کے پاس آیا، کہنے لگا لے لیا بدلہ، مل گیا سکون۔ ہم دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا اب جاؤ اپنے اپنے گھر، باقی میں دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کے وہ فلیٹ کی طرف چلا گیا۔ میں نے کہا یہ جانتا تھا کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں؟ کہنے لگی مجھے تو نہیں پتا، میں نہیں جانتی، پر پتہ نہیں یہ شخص ہماری عقل سے باہر تھا۔ اب یہ کیا کرے گا؟ گرفتار کرے گا ہمیں؟ میں نے مریم سے پوچھا تو وہ کہنے لگی مجھے بھی نہیں پتا، فی الحال چلو یہاں سے۔ ہم لوگ اپنے اپنے گھر آ چکے تھے۔ مریم کی ویسے بھی کیمرے کی طرف پیٹھ تھی، وہ صاف نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ ویڈیو میں نے دوبارہ سے دیکھی اور میں نے اسے وائرل کر دیا۔ البتہ اس میں سے میں نے شاویز کی آواز غائب کر دی تھی کیونکہ وہ مریم کا نام لے رہا تھا۔ میں نے وہ ویڈیو وائرل کر دی تاکہ اسے ہر مرد دیکھ سکے کہ عورت جب اپنا بدلہ لینے پہ آتی ہے تو ایسے مردوں کا کیا حال کرتی ہے جو اسے بلیک میل کر کے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ دن بعد دانیال نے میڈیا کے سامنے یہ بیان دیا کہ شاویز لڑکیوں کو بلیک میل کرتا تھا، ان کے ساتھ گناہ کرتا تھا، اس لیے ایک لڑکی نے بدلہ لینے کے لیے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اور فی الحال وہ زیر علاج ہے، لیکن اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے، وہ پاگل ہو چکا ہے۔ اس کے اس بیان سے بہت سے نوجوانوں کے میسیجز آنے لگے کہ
ایسے لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ بہت سی لڑکیوں کے میسج آئے کہ کاش لڑکیوں کو خوفزدہ کرنے والے ہر لڑکے کا انجام یہ ہو اور لڑکی بے خوف ہو کے اپنا بدلہ اسی طریقے سے لے، تاکہ وہ شخص دوبارہ کسی بھی لڑکی کو نہ تو بلیک میل کرنے کے قابل رہے نہ اسے ہراساں کرنے کے۔ دنیا کے سامنے مریم رو رہی تھی، افسوس کر رہی تھی۔ شاویز کے گھر والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ مریم کے گھر والے اسے لینے آ گئے، کہنے لگے جو کچھ ہو گیا اسے بھول جاؤ، ہم عدالت کے ذریعے سے خلا لے لیں گے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا چکی تھی اور 10 دن بعد میری شادی تھی اسی پولیس والے دانیال کے ساتھ۔ میں ابھی بھی ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا پوچھے گا، کیا کہے گا۔ بہرحال میری شادی اس کے ساتھ ہو چکی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیا کروں گی۔ سب کچھ تو اس کے سامنے کھل چکا تھا۔ حیرت اس بات پہ تھی کہ اس نے ہمیں گرفتار نہیں کیا تھا، نہ مریم کو کچھ کہا تھا نہ مجھے۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیسے جان گیا تھا کہ ہم بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کمرے کا دروازہ کھل کے بند ہوا تب میں بری طرح سے چونکی۔ کنڈی لگنے کی آواز پہ میرا دل مٹھی میں جکڑا گیا۔ وہ چلتا ہوا میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، میں نظریں چراتی رہی، پھر ہنسنے لگا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہنے لگا صحیح پولیس والے کی بیوی ہو تم۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو، تم نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ میں تو اپنے آپ کو لکی سمجھ رہا ہوں کہ تمہارا شوہر ہوں۔ کہنے لگا جس دن تم نے مجھے دھکے دے کے گھر سے نکالا تھا نا، تو میں بھی شاویز اور مریم کی باتیں سن چکا تھا، کیونکہ ان کی آوازیں گیٹ سے باہر تک آ رہی تھیں۔ تبھی میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ بار بار تم سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن تم کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا تم مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو، مجھ پہ اعتبار کیوں نہیں کرتی۔ میں چاہتا تھا کہ تم خود سے بتاؤ، لیکن اس کے بعد پھر شاویز کا گھٹیا روپ میرے سامنے آ گیا تھا، جو مجھے بری طرح سے پریشان کر گیا تھا۔ پہلی بار جب تم گاڑی لے کے 3 بجے باہر نکلی تھیں تو میں ٹھٹک گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا دال میں کچھ کالا ہے۔ پھر میں ساری انویسٹیگیشن خود ہی کر چکا تھا۔ میں نے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لگایا کیونکہ بات تمہاری تھی۔ مجھے لگا کہ تم لوگ جو کچھ کر رہی ہو ٹھیک کر رہی ہو۔ شاویز جیسے مردوں کا یہی حال ہونا چاہیے اور ایک عورت کے ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ پیچھا اس لیے کر رہا تھا تاکہ کوئی دوسرا تم لوگوں کا پیچھا کر کے پہچان نہ سکے۔ لیکن بہرحال ویل ڈن، بہت اچھی کوشش کی تم نے بھی اور مریم نے بھی، مجھے دل سے خوشی ہوئی ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا مجھے اتنی خطرناک نظروں سے مت دیکھو، میں ایسا نہیں ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑ کے وہ اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ وہ واقعی بہت اچھا انسان تھا اور میں اس کے ساتھ خوش بھی ہوں۔ مریم کی شادی دانیال نے اپنے ایک دوست سے کروا دی تھی۔ حالانکہ وہ پہلے سے شادی شدہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے مریم سے شادی پہ اعتراض بھی نہیں تھا۔ مریم بھی بہت خوش تھی۔ جہاں برے مرد ہوتے ہیں وہاں اچھے بھی ضرور ہوتے ہیں، اور ہر پولیس والا بھی برا نہیں ہوتا، کچھ دانیال جیسے بھی ہوتے ہیں۔ شاویز واقعی مینٹلی طور پہ پاگل ہو چکا تھا۔ وہ پاگل خانے میں چلاتا تھا، کبھی چیختا تھا کہ میری ویڈیو وائرل مت کرنا، میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، مریم مریم مجھے معاف کر دو۔ کبھی کہتا تھا شفا مجھے معاف کر دو، میں نے اچھا نہیں کیا۔ کبھی ڈرنے لگتا، کبھی رونے لگتا اور کبھی ہنسنے لگتا۔